یہ اس دور کی بات ہے جب مکہ کی فضا میں خاموشی تو تھی مگر سچ بولنا سب سے بڑا جرم بن چکا تھا، جہاں باطل طاقتور تھا اور حق تنہا۔ اسی مکہ میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کے انتظار میں تھے۔ پھر ایک دن آسمان سے وہ حکم نازل ہوا جس نے تاریخ کا رخ بدل دینا تھا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ یہ حکم آسان نہ تھا، کیونکہ دعوت اب اجنبیوں تک نہیں بلکہ اپنے خون، اپنے خاندان تک پہنچانی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں مکہ کو دیکھتے رہے، دل میں امت کا درد اور آنکھوں میں اللہ پر مکمل یقین۔ اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں قریش کے قبائل کو پکارا۔ لوگ حیران ہو کر جمع ہو گئے، سوچ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن تیار ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا، ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی جو دلوں کو چیر دینے والی تھی، پھر سن لو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا، حق سامنے آ چکا تھا مگر دلوں پر تالے پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، بنو ہاشم جمع ہوئے، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے خاندان، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں دنیا و آخرت میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ اچانک نوجوان علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کم عمر مگر ایمان میں پہاڑ۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ مجلس میں سناٹا چھا گیا، ایک بچہ اور حق کا ساتھ؟ لیکن اسی لمحے ابو لہب غصے میں چیخ اٹھا، تباہی ہو تمہارے لیے، کیا اسی لیے بلایا تھا؟ کہے لگے، طنز ہوا اور مجلس بکھر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، نہ غصہ نہ بدلہ، صرف صبر۔ اسی دن اللہ کا فیصلہ نازل ہوا، سورہ لہب، باطل کی ہلاکت کا اعلان۔ یہ دعوت ظاہراً ناکام لگتی تھی مگر حقیقت میں یہ اسلام کی بنیاد تھی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کا راستہ تنہائی سے شروع ہوتا ہے اور صبر سے فتح تک پہنچتا ہے۔ اگر اللہ ساتھ ہو تو اپنوں کی مخالفت بھی شکست نہیں بن سکتی۔ یہ ہے دعوت ذی العشیرہ، سچ، صبر اور استقامت کی لازوال مثال۔